مذہب اسلام یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس مذہب میں، اس شریعت میں رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے جس زمانے کے تمام تقاضوں کا اور تمام مسائل کا، تمام مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام میں، قرآن کریم میں، احادیث میں نہ رکھا ہو۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ہر آدمی قرآن کریم کو، حدیثوں کو، مذہب اسلام کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو سمجھنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں اور اس وقت بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے، وہ ہر دور میں اس دور کے تقاضوں کا، مسائل کا، مشکلات کا حل شریعت کی روشنی میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کریں گے، اور امت مسلمہ ان احکامات کے مطابق زندگی گزار کر سرخرو ہوگی، کامیاب ہوگی۔ آج کل برقعے کی آڑ میں، پردے کی آڑ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مذہب اسلام عورتوں کی آزادی کے، ان کی ترقی کے خلاف ہے۔ جس طرح مرد کھلے عام چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ایسے ہی پوری آزادی، پورا کھلا پن عورتوں کو بھی دیا جانا چاہیے۔ یہ آوازیں دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف علاقوں میں اسلام سے متعلق اٹھتی ہے۔ گویا اسلام نے عورت کے پردے کا، اس کی ستر پوشی کا جو نظام پیش کیا ہے، یہ باطل طاقتوں کو ہضم نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اسے عورت کی آزادی اور ترقی کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ پردہ، ستر پوشی جس کا شریعت کی طرف سے حکم ہے، یہ سراسر عورت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جہاں تک ستر کا تعلق ہے، حجاب کا تعلق ہے، تو اس کا حکم قرآن کریم میں جہاں عورتوں سے متعلق بیان کیا گیا ہے، وہیں ساتھ ہی مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ ستر کے احکام مردوں پر ان کے حساب سے لاگو ہیں، عورتوں پر ان کے حساب سے لاگو ہیں۔ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ ستر میں آتا ہے، اس کا چھپانا مرد کے لیے بھی واجب ہے۔ بلا ضرورت شدیدہ مرد اپنی ناف سے لے کر گھٹنوں سے اوپر تک کا حصہ کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا، ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے بلا شدید ضرورت کے، تو یہ گناہ کا ارتکاب ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو ستر کا حکم مردوں سے متعلق بھی ہے، اور عورتوں سے متعلق تو بہرحال ہے ہی ہے کہ اسے تو اپنا پورا جسم چھپا کر رکھنا ہے غیر محرم لوگوں کے سامنے۔ اور ستر کا، حجاب کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہ چیز چونکہ عورت کی حیا سے تعلق رکھتی ہے، عورت کی شرم سے تعلق رکھتی ہے۔ باحیا عورت اپنے آپ کو بازاروں میں، گھر کے باہر کے ماحول میں بالکل کھلے عام، برہنہ جسم، کھلے سر کے ساتھ چلے پھرے، یہ باحیا عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ صرف مسلمانوں کی بات نہیں، مسلمانوں کے علاوہ اور بھی نہ جانے ہمارے خود اس ملک میں کتنے
کتنی قومیں آج بھی ایسی موجود ہیں کہ جو اپنی عورتوں کے لیے سر کے چھپانے کو ضروری سمجھتی ہیں۔ گاؤں دیہات میں، ہمارے صوبے میں اور ہر جگہ غیر مسلموں کے یہاں بھی یہ چلن بہت عام ہے کہ ان کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو سر اور چہرہ سب چھپا کر نکلتی ہیں۔ بلکہ غیر مسلموں کی بعض دھارمک کتابوں میں اس کے احکامات موجود ہیں، اس کا ذکر موجود ہے۔ جن لوگوں کو ان کے یہاں بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے، سیتا جی اور رام جی، لکشمن وغیرہ، ان کے بھی جہاں واقعات بیان ہوتے ہیں تو وہاں ستر کا ذکر ضرور آتا ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے وید میں کہ سیتا جی جب گھر سے باہر تھی اور لکشمن جو ان کا دیور تھا، اس سے کہا گیا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان میں آپ اپنی بھابھی کو پہچانیے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، صرف پیروں تک نظر رہتی ہے، پیروں سے اوپر میں نے کبھی اپنی بھابھی کا جسم کا حصہ نہیں دیکھا ہے۔ اب یہ بات کسی مسلمان کی نہیں ہے، غیر مسلموں کے جو بڑے دھرم گرو کہے جاتے ہیں ان کی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے جتنی عورتیں وہاں پر موجود تھیں ان کے پیروں پر نگاہ ڈالی اور اپنی بھاوج کی پہچان ان کے پیروں سے اور پیروں کے پازیب سے کی تھی۔ اور بھی یہودی قوم ہے، عیسائی قوم ہے، سب کے یہاں سر کے چھپانے کا اور جس عورت کے جسم کے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے چرچ میں آج بھی جو راہبہ عورتیں ہیں جو چرچ کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دیتی ہیں، ایسی عورتوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا سڑک پر چلتے پھرتے، سفید لباس پہنتی ہے پورا اور سر چھپا ہوتا ہے، اور ایسا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، مذہبی قواعد اور ضوابط کی روح سے بھی ان کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتی ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اور یہودیوں کے یہاں بھی اس سلسلے میں بڑے سخت قوانین ہیں۔ ہو سکتا ہے اب بڑھتے زمانے کے ساتھ کچھ سستی آ گئی ہو، لوگ کچھ آزادی کی طرف حد سے زیادہ بڑھ چکے ہوں، لیکن جہاں تک ان کی دھارمک کتابیں ہیں وہ تو سب یہی کہتی ہیں کہ عورت کو چھپا کر رکھنا ہے، وہ کھلے سر باہر ہرگز نہ جائے۔ یہودیوں کے یہاں تو اس معاملے میں اتنی سختی ہے کہ وہ عورت کی شادی کے دن بھی اس کے بال کھل جائیں اس کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ بعض جگہوں کے بارے میں، وہاں کے یہودیوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خاص شادی کے دن ایک عجیب و غریب حرکت یہ کرتے ہیں کہ جس عورت کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کے بال ہی کاٹ دیتے ہیں اور اوپر دوپٹہ باندھ دیتے ہیں۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ بال ظاہر نہ ہو، جب بال ہی نہیں ہوں گے تو بال ظاہر کہاں سے ہوں گے؟ تو عرض کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، اس کے سر کے بال ظاہر نہ ہوں، اس کے جسم کے دیگر اعضاء ظاہر نہ ہوں۔ یہ جو تصور ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ اسلام میں تو ہے ہی ہے، لیکن اسلام کے علاوہ بھی جو دیگر مذاہب ہیں، دیگر دھرم ہیں، ہر دھرم میں، ہر مذہب میں کسی نہ کسی حد تک، کسی میں زیادہ تو کسی میں کم، ہر مذہب میں، ہر دھرم میں عورت کی ستر پوشی کا، اس کو چھپائے جانے کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ تو یہ چیز تو یہ کہنا چاہیے کہ ہماری اس ملک کی مٹی میں بھی شامل ہے۔ عورتوں کی حیا، خاص طور سے دیہاتوں میں اس کا منظر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ چیز تو یہاں کی مٹی میں شامل ہے۔ اور
धार्मिक नुक्ताए नज़र से हटकर भी अगर देखा जाए तो हमारे इस मुल्क के आईन ने, इस मुल्क के कानून ने यहाँ के रहने वाले हर फर्द को, वो मर्द हो या औरत हो, हर एक को अपने मजहब के मुताबिक चलने की मुकम्मल आज़ादी दे रखी है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की बातों को बुनियाद बनाकर इख्तिलाफात का माहौल पैदा करते हैं, तशद्दुद को हवा देते हैं, तो वो अपने धार्मिक उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के साथ साथ इस मुल्क के आईन के साथ, कानून के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। जहाँ तक इस्लाम का मामला है तो वो औरतों की तरक्की के, उनके एहतराम के मुखालिफ हरगिज़ नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि औरत, इस्लाम औरतों के तकद्दुस के, उनके एहतराम के ख़िलाफ़ है, वो बिल्कुल गलत फहमी में है। इस्लाम तो जब आया था तो औरतों का क्या हाल था ज़माने जाहिलियत में? औरतें, उनकी हैसियत जानवरों से ज़्यादा नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हाल ये था, वो जानवर की तरह इस्तेमाल करते थे। जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो जाती थी तो वो ये समझकर कि मेरी बच्ची कहीं जाएगी, मेरा कोई दामाद बनेगा, इसे वो ऐब समझते थे। इसीलिए छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इस तरह के वाकयात तो हम सुनते रहते हैं। तो इस्लाम के आने से पहले तो औरतों का ये हाल था। दुनिया की जाहिल कौमों ने, गाफिल कौमों ने औरतों को बिल्कुल जानवर बनाया हुआ था। इस्लाम ने आकर औरत को इज्जत दी और फरमाया कि अगर औरत बेटी की शक्ल में हो, 2 बेटियां हों या इससे जायद हों या इससे कम हों, और बाप उनकी अच्छी तरह परवरिश कर ले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और बच्चियों की परवरिश करने वाला वो बाप दोनों जन्नत में इस तरह करीब करीब होंगे जिस तरह दोनों उंगलियां आपस में करीब करीब हैं। और अगर औरत माँ की शक्ल में हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के पांव तले है। और औरत बहन की शक्ल में हो और भाई उनके हुकूक अदा कर दे तो उसके लिए भी जन्नत का वादा है। तो औरत जिस शक्ल में भी हो, माँ की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो या बीवी की शक्ल में हो, हर शक्ल में शरीयत ने उसे इज्जत दी है, उसकी अलग अलग फजीलतें बयान की है। और अपनी बहनों के, बेटियों के, माओं के, बीवियों के जो हुकूक अदा करते हैं वो बजा तौर पर उन फजाइल के मुस्तहिक हैं। तो मजहब इस्लाम ने औरतों के एहतराम का, अदब का, उनके तकद्दुस का जितना ख्याल रखा है और औरतों को जो इज्जत अता की है, सच्ची बात यह है कि इस हवाले से मजहब इस्लाम से दुनिया का कोई दूसरा मजहब मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे मजहब के बारे में और ऐसे मजहब के मानने वालों के बारे में ये कहना कि वो औरतों के अदब व एहतराम के, उनकी इज्जत के, उनके एहतराम के, उनकी आज़ादी के मुखालिफ हैं, ये बिल्कुल गलत सोच है। औरतों की आज़ादी के मुखालिफ कोई नहीं है, लेकिन औरतों की आज़ादी जहाँ तक शरीयत ने तस्लीम की है, उसकी आज़ादी के जो हुदूद शरीयत ने बयान कर दिए, उन हुदूद से आगे अगर कोई इस आज़ादी को बढ़ाना चाहे तो ये तो वो तसव्वुर है जिसकी हमें हमारा मजहब ही इजाज़त नहीं देता, तो हम इजाज़त देने वाले होते कौन हैं। तो ये आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, इससे खौफजदा होने की तो कतन ज़रूरत नहीं है। इस तरह की आवाज़ें न जाने पहले भी कितनी उठती रही हैं और आज भी उठ रही हैं और आगे भी उठती रहेंगी, लेकिन इस्लाम को और कुरान को और इनके हामिलीन को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और भी दूसरी यहाँ बसने वाली अक़लियतों के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया जाता है। हर हरबा उन्हें परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ के रहने वाले फिर भी अपने वजूद को बरकरार रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमान बाकी रहेंगे।
تو ان چیزوں سے خوفزدہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی بالغ بچیوں کو، بالغ بہنوں کو، بالغ بیٹیوں کو شروع ہی سے پردے میں رکھنا اور ان کا اس حوالے سے مکمل خیال رکھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر بچی بیٹی باحیا ہوگی تو اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کے دائی، دین کے شیدائی، عالم، حافظ، قاری پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر عورت ہی بے حیا ہو، حیا نام کی اس میں کوئی چیز نہ ہو، وہی بے دین ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے آگے چلنے والی نسل اس پر بھی ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ عورت تو کہا جاتا ہے کہ وہ بچے کی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، پہلا مکتب ہے، وہیں سے بچے کی سوچ بنتی ہے، وہیں سے وہ جیسی بھی اس کی آگے پرورش ہونی ہوتی ہے، یہ آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اور ان کی ستر پوشی کا مکمل خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات جو بہت ہی زیادہ جس کا ذکر آج ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے صوبے میں 1-2 روز بعد الیکشن ہو رہے ہیں، غالباً اتوار ہی میں یہاں الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو آپ میں سے جن جن حضرات کا ووٹر کارڈ بنا ہوا ہے ان سب سے درخواست ہے، اور بڑی تاکیدی درخواست ہے، کہ وہ اپنا ووٹ ہر حال میں ڈالیں۔ ووٹ بنا ہوا ہو اور اس کے باوجود اگر کوئی اپنا ووٹ نہ ڈالے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، وہ بہت بڑا، یہ کہیے کہ وہ ووٹ نہ ڈال کر اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور اس پورے ملک پر ہی ظلم کر رہا ہے۔ بسا اوقات 1-2 ووٹوں کے فرق سے اچھا امیدوار ہار جاتا ہے اور فرقہ پرستانہ سوچ رکھنے والا امیدوار جیت جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آنے والے 5 سال تک مسلمانوں کو بھی اور یہاں رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اس کے ظلم کا شکار اور نشانہ بننا پڑتا ہے، ظلم کی چکی میں پسنا پڑتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو وہ 2 آدمی جو غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے بات کو ہلکے میں سمجھ کر جنہوں نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا ہوتا ہے، بظاہر اسباب اس غلط کار آدمی کے جیتنے کا یہی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کی اور اس کے ووٹ کی جمہوری ملک میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک میں ووٹ ہی اصل طاقت ہے۔ یہاں اکثریت کی بنیاد پر ہی بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں اور حکومتوں کے بستر گول بھی ہوتے ہیں اسی طاقت پر، ووٹ کی طاقت پر۔ اس لیے ووٹ ڈالنا یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ کہیے کہ دینی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جہاں جن کا ووٹ یہاں کا بنا ہوا ہے وہ یہاں پر اپنا ووٹ ڈالیں۔ کس کو ڈالنا ہے؟ آدمی اپنے نزدیک جس کو اچھا سمجھے، جس کے بارے میں دل یہ گواہی دے کہ یہ آنے پر سب کا خیال رکھے گا، سب کی ترقی ہوگی، سب کے حقوق ادا کرے گا، جس آدمی کے بارے میں دل یہ گواہی دے دے، دل جسے اچھا کہہ دے، اور آدمی کے اپنے پاس اس کے اچھا ہونے کے دلائل ہوں، ثبوت ہوں، تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اسے ووٹ ڈال دیجیے۔ اور دل جس کے بارے میں یہ گواہی دے کہ یہ فرقہ پرست سوچ رکھنے والا آدمی ہے، اس کے جیتنے کی صورت میں ملک کا اور ملت کا بھلا نہیں ہوگا بلکہ یہ سب کو نقصان پہنچائے گا، تو ایسے آدمی کو ووٹ مت دیجیے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو شریعت دیتی ہے۔ ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، اور گواہی ظاہر ہے کہ اچھے کے حق میں دی جاتی ہے، سچ کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو ووٹ کو شہادت سمجھنا چاہیے اور ذمہ داری سمجھ کر جب بھی الیکشن کا موقع آئے اپنا ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے۔ تو جن کی ووٹیں یہاں کی بنی ہوئی ہیں وہ یہاں اپنا ووٹ ڈالیں، اور جن کی ووٹیں یہاں کی نہیں بنی ہوئی ہے بلکہ اپنے علاقوں کی، یو پی، بہار یا جہاں جہاں کے بھی آپ رہنے والے ہیں وہاں کی بنی ہوئی ہے، تو وہاں الیکشن کا جب موقع آئے تو وہاں بھی ضرور پہنچنا چاہیے اور اپنی یہ ذمہ داری بڑی بیدار مغزی کے ساتھ انجام دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کا اور اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کا خیر خواہ اور وفادار بن کر اللہ تعالی ہمیں زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔